الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، رواہ مسلم۔ حاضرین گرامی، ابھی آپ کے سامنے رمضان سے متعلق 7ویں حدیث پڑھی گئی۔ یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے، اس حدیث کے راوی بڑے مشہور صحابی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: القرآن حجت لک او علیک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن تمہارے لیے حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ گواہی دو طرح سے ہوتی ہے، کوئی آپ کے حق میں گواہی دیتا ہے، کوئی آپ کے خلاف گواہی دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ قرآن بھی گواہی دے گا، یہ آپ کے حق میں بھی دے سکتا ہے اور آپ کے خلاف بھی دے سکتا ہے۔ بہت اہم بات ہے، بہت اہم نقطہ ہے کہ قرآن گواہی دے اگر کسی کے حق میں، بڑا خوش نصیب آدمی ہوگا، اور اگر قرآن کسی کے خلاف گواہی دے آخرت میں، بڑا بد نصیب آدمی ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن پر عمل کرنا واجب ہے۔ قرآن پر عمل کرنا واجب ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے جو اوامر نازل فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا حکم قرآن میں دیا ہے، اور بہت سارے کاموں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع بھی فرمایا ہے۔ بہت سارے کاموں کا حکم ہے اور بہت سارے کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو اس کی پابندی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن کے اوامر پر عمل کرتے ہیں، قرآن کو اگر ہم فالو کرتے ہیں، اپنی عملی زندگی کے اندر ہم داخل کرتے ہیں اور قرآن کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ قرآن آخرت میں ہمارے حق میں گواہی پیش کرے گا، ہمارے حق میں گواہ بنے گا قرآن۔ لیکن اگر ہم نے قرآن پر عمل نہیں کیا، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن کی اتباع نہیں کی، پیروی نہیں کی، تو یہ قرآن ہمارے خلاف آخرت میں گواہی پیش کرے گا۔ میرے بھائیوں، بعض سلف کہتے ہیں کہ ما جالس احد القرآن فقام عنہ صامتا، کہ اگر آپ کوئی آدمی قرآن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو پھر اس کی حالت دو میں سے کوئی ایک ہوتی ہے۔ اگر ہم قرآن کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو یا تو کیا ہے، ہمیں فائدہ ہوگا، اگر ہم قرآن پر عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا، لیکن اگر ہمارے ارد گرد ہمارے سامنے قرآن ہو، ہمارے پاس قرآن موجود ہو اور قرآن پر اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے گھاٹا ہوگا، نقصان ہوگا۔ اور اس چیز کو بیان کرنے کے بعد بعض سلف نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن میں سے ہم وہ چیزیں نازل کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے شفا ہوتی ہیں۔ قرآن شفا ہے، یہ روحانی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے لیے بھی قرآن شفا ہے، جسمانی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے لیے بھی یہ قرآن شفا ہے، اور وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن سراپا مومنوں کے لیے رحمت ہے، مومنوں کے لیے قرآن رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور جو ظالمین ہوتے ہیں ان کے گھاٹے میں اور اضافہ اللہ رب العالمین فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کو نازل کیا ہے، نازل کرنے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے، سب سے اہم جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو اخبار ہیں، قرآن بہت ساری
چیزوں کے بارے میں بتلاتا ہے، جو پیچھے باتیں گزر گئیں سابقہ زمانوں میں اس کی خبر قرآن دیتا ہے۔ تو جو خبریں ہیں قرآن میں اس کی ہم تصدیق کریں، قرآن پر عمل کریں، قرآن کے اوامر کی بجاوری کریں، قرآن نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ہم رک جائیں، یہ قرآن کے نازل کرنے کا اہم مقصد ہے یہ۔ اور اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اس پر بھی اجر ملتا ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے، اور یہ قرآن کی تعظیم ہے کہ ہم جب قرآن کو پڑھیں اچھے انداز میں پڑھیں، میٹھی آواز میں پڑھیں اور اس کے حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں، مخارج کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں۔ لیکن سب سے اہم جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پر ہم عمل کریں۔ اگر ہم قرآن پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا آخرت میں اور ہمارا محاسبہ ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے، علماء طبقہ جانتے ہیں، یہ 7ویں صدی ہجری کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں میں جہاں بھی تلاوت کا لفظ آیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے۔ بعض لوگ یوں سمجھ لیتے ہیں کہ صرف تلاوت کر لیا تو کافی ہے، نہیں کہ آپ جو تلاوت کرتے ہیں، ہم جو تلاوت کرتے ہیں اس پر اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن صرف اس کا وہی مقصد نہیں کہ ہم تلاوت کریں اور اسی پر اکتفا کر لیں، اسی پر ہم انحصار کر لیں۔ نہیں، آج لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہی کو لوگوں نے سب کچھ سمجھ لیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت اگر ہم نے کر لی قرآن کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ نہیں، قرآن کا حق ادا نہیں ہوا جب تک کہ ہم اور آپ قرآن پر عمل نہیں کریں گے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں یہ کہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دیا ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ آج لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہتے ہیں کیا تلاوت کرتے ہیں، اس رفتار میں لوگ تلاوت کرتے ہیں۔ خاص طور سے رمضان میں تراویح بعض مسجدوں میں آپ کو سننے کا موقع ملے گا قرآن اس برق رفتاری کے ساتھ کہ سمجھ میں نہیں آتا کون سی آیت پڑھی جا رہی ہے، کون سی آیت نہیں پڑھی جا رہی ہے، کون سا حرف ادا ہو رہا ہے، کون سا حرف ادا نہیں ہو رہا ہے، مخارج میں دنیا بھر کی غلطیاں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ بعض حفاظ کو بھی قرآن پڑھنے نہیں آتا اور زبر زیر میں حرکات میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حق تلاوتہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے، قرآن پر عمل کیا جائے، اور اس کی یہی تفسیر صحابہ کرام نے کی ہے، تابعین اعظام نے کی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بزرگ صحابی تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ ان حق تلاوتہ، وہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ صحیح معنوں میں تلاوت یہ ہے کہ ان یحل حلالہ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ہم حلال سمجھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ہم حرام سمجھیں، وَيَقْرَأُهُ كَمَا أَنزَلَهُ اللَّهُ، اور ہم قرآن کو ویسے پڑھیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، وَلَا يُحَرِّفَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، اور قرآن میں ہم چینجنگ نہ کریں، قرآن میں ہم تبدیلی نہ کریں، قرآن کا وہ معنی ہم نہ لیں جو قرآن کا وہ معنی نہیں۔ آج بہت سارے لوگ قرآن کا ایسا معنی بیان کریں گے جو قرآن کا معنی نہیں ہے، اس کی آیتوں میں، اس کے الفاظ میں، اس کے معنوں میں ہیر پھیر کر دیتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں منع کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔ ایک بہت بڑے مفسر گزرے، بہت بڑے مفسر تابعین میں سے مجاہد ان کا نام، مجاہد نام ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا یتلون حق تلاوتی، کہ جن کو ہم نے کتاب دیا ہے، قرآن دیا ہے، وہ اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق یہ ہے۔ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے یتبعونہ حق تلاوتہ، کہ قرآن کی صحیح معنوں میں اتباع کرتے ہیں، قرآن کی پیروی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمارے جتنے بھی اسلاف گزرے ہیں، جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں اس امت کے، فتعلموا القرآن، انہوں نے قرآن کو سیکھا، وعملوا بہ، قرآن کو سیکھنے کے ساتھ قرآن پر عمل کیا، قرآن پر عمل کیا، اپنی زندگی میں انہوں نے قرآن کو داخل کیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات، عبداللہ ابن مسعود صحابی ہیں،
کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم میں کا اگر کوئی آدمی 10 آیتیں سیکھتا تھا، 10 آیتیں اگر سیکھتا تھا، لم یجاوزہن، تو اسے آگے نہیں پڑھتا تھا۔ آج ہم پورا کا پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں، پورا کا پورا قرآن سن جاتے ہیں، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوتا، اثر کچھ نہیں ہوتا۔ جو رفتار پہ ڈھنگی پہلے تھی وہ اب بھی ہے، جو پہلے ہم زندگی گزارتے تھے قرآن سننے کے بعد بھی ویسی زندگی ہے، قرآن پڑھنے کے بعد بھی وہی زندگی ہے۔ 10 مرتبہ ہم رمضان میں قرآن ختم کر لیتے ہیں، رمضان کے بعد کوئی اثر نمایاں نہیں نظر نہیں آتا ہے۔ ہاں، وہی ساری غلطیاں ہم کرتے ہیں جو ہم رمضان میں کرتے تھے اور پہلے کرتے تھے۔ یہ مطلب نہیں، دیکھیے صحابہ کا کیا عمل تھا، 10 آیتیں اگر سیکھتے تھے اس سے آگے نہیں پڑھتے تھے، جب تک کہ حتی یعرف معانیہن، جب تک کہ وہ صحابی ان 10 آیتوں کے معنوں کو نہیں سمجھ لیتے تھے، والعمل بہن، جب تک ان 10 آیتوں پر عمل نہیں کر لیتے تھے۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا، لیکن ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو صرف پڑھتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، ان کی مثال یہودیوں کی طرح ہے، ان کی مثال یہودیوں کی طرح ہے۔ یہودیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب دیا تھا، توریت دیا تھا، اور عمل کرنے کے لیے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہودیوں نے عمل نہیں کیا، کھانے پینے کا سامان بنا لیا، فروخت کرنے کا سامان بنا لیا، اور اس میں خرد برد کرتے تھے، ہیر پھیر کرتے تھے، لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہودیوں کی اس مذمت کو بیان کرتے ہوئے کہا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ ان لوگوں کی مثال جن کو توریت دیا گیا تھا، تورات آسمانی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی کتاب، اور کیوں دی گئی تھی؟ عمل کرنے کے لیے، ثم لم يحملوها، لیکن یہودیوں نے عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی مثال گدھوں کی طرح ہے، ان کی مثال گدھوں کی طرح ہے۔ آپ گدھا لے آئیے، اس میں ساری کتابیں رکھ دیجیے، چاہے کوئی بھی کتاب رکھ دیجیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ چاہے وہ کتاب ہو یا کوڑا کرکٹ ہو یا مٹی ہو یا کوئی بے بوجھ ہو، وہی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ اگر ہم نے تمہیں قرآن دیا ہے، اگر اس کو نہیں پڑھو گے، اس پر عمل نہیں کرو گے، تو تمہاری بھی مثال ویسی ہی ہوگی جیسے یہودیوں کی مثال نہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، عمل نہیں کیا، نہ اپنی دنیا بنائی ان لوگوں نے، نہ آخرت بنایا۔ میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عظیم مہینہ گزر رہا ہے، برکت مہینہ گزر رہا ہے، قرآن کا مہینہ گزر رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کیجیے، اور اس سے زیادہ محنت اس بات پر کیجیے کہ آپ قرآن سمجھیے، قرآن سمجھیے، وقت دیجیے، وقت لگائیے، اور اس سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے قرآن سمجھے بھی اور قرآن پر عمل بھی کرے، تب آپ کو قرآن کا اصل فائدہ حاصل ہوگا۔ ورنہ ایسے ہی اگر صرف تلاوت کرتے رہے، سنتے رہے، عمل سے دور رہے، اپنی اصلاح اگر ہم نے اور آپ نے نہیں کی، تو سوائے افسوس کے آخرت میں کچھ نہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس بابرکت مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اپنے کلام کو، پاک کلام کو داخل کر دے، قرآن سے محبت ہمیں پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے کی بھی توفیق دے اور قرآن پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔